بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور یا مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، 2 سال کی حکومت کی کارکردگی آپ نے سنی، کئی پریس کانفرنسز ہوئیں، حکومتی وزراء نے اپنی کامیابیاں گنوائیں، تو آج تھی باری اپوزیشن کی۔ آج اپوزیشن نے بھی پریس کانفرنس کی، ایک وائٹ پیپر جاری کیا عمران خان کی حکومت کی 2 سالہ کارکردگی کے اوپر۔ شہباز شریف صاحب بھی آج بڑے عرصے کے بعد گرجے، بولے، اور ساتھ ہی شاہد خاقان عباسی اور باقی ان کی جتنی ٹیم تھی مسلم لیگ نون کی، انہوں نے موجودہ حکومت پر اعتراضات اٹھائے، ان کی کارکردگی پر سوالات اٹھائے۔ کیا کہا اس کے اوپر سن لیتے ہیں انہی کی زبانی اور پھر گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ سنائیں۔ اللہ کرے کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں۔ وی آر رسپانسبل سینسبل اپوزیشن، اور ہمیں انہوں نے دیوار سے لگایا، اس کے باوجود گواہ ہے 2 سال کا ریکارڈ کہ فلور آف دی ہاؤس پہ میں نے اور میری پارٹی نے اور باقی اپوزیشن پارٹیز نے پھر بھی اپنا تعاون کا ہاتھ بڑھایا، لیکن جس طرح انہوں نے اس کو دھتکارا اور پایا حقارت سے اس کو دھتکارا، وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ اور اب یہ قوم کو بتائیں، اپنے رزلٹس بتائیں قوم کو، اور خالی یہ کہنا کہ میں این آر او نہیں دوں گا اور فلاں نہیں کروں گا، کیا اس سے لوگوں کے پیٹ بھر جائیں گے؟ یہ تھے شہباز شریف صاحب، اور ساتھ ہی شاہد خاقان عباسی جو سابق وزیر اعظم ہیں، اور ساتھ ان کے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب نے حکومتی کارکردگی کو کس طرح بیان کیا، وہ بھی سن لیں۔ 5 سالوں میں 10,000 ارب روپے قرض بڑھایا اس قوم کا، جس کے اندر ہم نے بکی، بلوکی، حویلی، بہادر شاہ لگایا، 1700 کلومیٹر موٹر ویز بنائے، 2 LNG کے ٹرمینلز لگائے، کول کے پلانٹس لگائے، گوادر کے اندر پورا گوادر چینج کر دیا، اور انہوں نے 2 سال کے اندر صرف 2 سال میں 12,000 ارب روپے کا قرض بڑھایا ہے۔ اور کیا ڈیولپمنٹ کام کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ 800 ارب روپے جہاں ڈیولپمنٹ بجٹ ہم رکھتے تھے اور خرچ کرتے تھے، وہ اب 400-500 ارب روپے میں آ گیا ہے، جس سے کہ انکم بھی کم ہو گئی، روزگار کا موقع بھی کم ہو گئے۔ ایویلیوشن انہوں نے کری ہے، ہم 115 پہ چھوڑ کے گئے تھے، کیئر ٹیکر 120 پہ چھوڑ کے گئے تھے، اس کو پہلے سال انہوں نے 164 کرا۔ ایک مرتبہ ادھر وزیر ان کے آئے تھے، انہوں نے کہا تھا جب 125 کا تھا کہ ڈالر 140 ہو جائے گا۔ جب وزیر خود کہہ رہے ہیں کہ ڈالر 140 ہو جائے گا تو ہو ہی جائے گا۔ جب منسٹرز آپ کے رزاق داؤد صاحب نے کہا پاکستان ڈیفالٹ کی نیچ پہ ہے، اسد عمر صاحب کہتے ہیں پاکستان بینکرپسی پہ ہے، تو پھر آپ جب خود یہ کہہ رہے ہیں تو کون بینک آپ کو لون دے کے جائے گا؟ $2 بلین اپریل 2018 کے اندر سٹی بینک والوں نے پاکستان حکومت کو آفر کرے تھے $2 بلین کا لون، جو میں نے منع کر دیا تھا، 8% پہ تھا۔ یہ ہاٹ منی 13.5% پہ لیتے رہے ہیں۔ کس کو فائدہ ہو رہا ہے وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں بات کو، لیکن یہ 13% پہ ہاٹ منی لیتے رہے، 8% پہ ہم نے منع کیا تھا $2 بلین کا۔ یہ جب آ کے انہوں نے بات کری کہ ہم بینکرپسی پہ ہیں، ہم ڈیفالٹ پہ ہیں، صرف مسلم لیگ کو بدنام کرنے کے لیے جب انہوں نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کاری شروع کری، تو اس کے بعد لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ آپ ان کی نالائقی کو اندازہ لگا لیں کہ $1 ایکسپورٹ نہیں بڑھا ہے۔ پہلے سال ایکسپورٹ کم ہوا ہے، پہلے سال ایکسپورٹ 2% کم ہوا ہے، $500 ملین مسلم لیگ سے کم ہوا ہے۔ اس سال کورونا سے پہلے 8 مہینوں کے اندر ان کی ایکسپورٹ سلو تھی، جو 2 سال پہلے ہم چھوڑ کے گئے تھے، اس سے بھی سلو تھی۔ اور اب جا کے اس مہینے اللہ کا شکر ہے کہ 6 مہینے بڑھی ہے، 6% جولائی میں بڑھی ہے، تو بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ جب فسکل ڈیفیسٹ ہوگا تو آپ کو وہ پورا کرنے کے لیے کہیں سے پیسے چاہیے، آپ کو یا پیسے چاہیے پرائیویٹ سیکٹر سے، جس کا مطلب ہے کہ سیونگز مائنس انویسٹمنٹ جو پرائیویٹ سیکٹر کی ہوتی ہے ادھر سے پیسے لے کے آئیں گے، یا آپ فارنر سے بورو کریں گے۔ تو جتنا آپ کا فیڈرل بجٹ ہوتا ہے، یا آپ اگر لوکل بورو نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پہ انویسٹمنٹ اور سیونگ برابر ہے، تو آپ کو باہر سے بورو کرنا پڑتا ہے۔ یہ اگر اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آج کا کم کر رہے ہیں اور لیکن بجٹ ڈیفیسٹ بڑا کر رہے ہیں، تو فیوچر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آج بک کر رہے ہیں، یہ کیپٹل اکاؤنٹ میں اتنا قرض بڑھا رہے ہیں۔ جون 2018 میں پاکستان کا سرکولر ڈیٹ 1026 ارب تھا، 1026 ارب، جس میں سے 580 ارب ہم سے پہلے کا جو پاور ہولڈنگ کمپنی تھی اس کے اندر موجود تھا۔ ہمارے دور میں اس میں 462 ارب کا اضافہ ہوا۔ آج ملک کا سرکولر ڈیٹ 2200 ارب ہے، 2200 ارب روپیہ، یعنی تقریباً اس میں 1200 ارب روپے کا اضافہ ہوا، اور یہ 2 سالوں میں صرف 2 سالوں میں، ہمارے 5 سالوں میں 462 کا اضافہ ہوا، اس حکومت کے 2 سالوں میں 1200 ارب روپے کا اضافہ سرکولر ڈیٹ میں ہو چکا ہے، جو کہ یومیہ جو اس حکومت کا عرصہ رہا ہے 2 سال کا 1.2 ارب، یعنی 120 کروڑ روپے یومیہ آج پاکستان میں سرکولر ڈیٹ کا اضافہ ہو رہا ہے۔ جی، اور یہ صاحب
کارکردگی، اس کے بعد جوابی کارکردگی، تنقید، جوابی تنقید، یہ ساری جو چیزیں ہیں ہم کب ان سے نکل پائیں گے اور پاکستان کو آگے لے کے چلیں؟ دیکھیں، مجھے عمران خان صاحب کی پرفارمنس سے جو اقبال کہتا نا ہے کہ مگر عصر تقاضاؤں سے خوف، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے خوف، وہ والی کیفیت ہے کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ نون لیگ جس ہمبل طریقے سے بیہیو کر رہی ہے وہ پاپولیرٹی کے سٹینڈ پہ چڑھتی جا رہی ہے۔ اچھا، میرے جیسا مزید سروے بھی بتا رہے ہیں، میرے جیسا آدمی آج جب مفتاح اسماعیل کو سن رہا تھا اور پھر جب میں ٹیون کر کے وہ 6-7 لوگوں کو، عمران خان صاحب کے جو لوگوں کو سنتا ہوں تو میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اچھا، مطلب میں نے بہت کم اپوزیشن میں یہ فکرے سنے ہیں، آپ نے ابھی خاص طور پہ ہم نے کاٹ کے لگایا مفتاح کو کہ اللہ کا شکر ہے کہ اب اکانومی سطح پہ آئے، مطلب اتنا آبجیکٹو اور غیر تعصبانہ تجزیہ کرتے ہوئے اس نے نہیں کہا کہ کیا صورتحال ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ کیا کر رہے ہو، کیا آپ، اس نے کہا کہ ہم یہ تھے، آپ یہ ہیں، اور فیصلہ میرے اور عثمان صاحب آپ پہ چھوڑ دیا۔ اور ورنہ تقریر جس طرح کی، اس طرح کے، مطلب آپ دیکھیں عمران خان صاحب کی جو ٹوٹل سٹرنگتھ ہے وہ شہباز گل کے گرد گھومتی ہے، وہ فیاض الحسن چوہان کے گرد گھومتی ہے، اور فواد چودھری کے گرد۔ فواد چودھری تو بیچارے اب ختم ہو گیا، اب تو بیچارہ شہزاد اکبر بھی تھوڑا سیریس گفتگو کر لیتا ہے۔ اچھا، مطلب یہ تو صورتحال، کل تو بد احتیاط مراد سعید اور طرح دیکھیں، یہ جغت بات دو ہیں اور دونوں عجیب و غریب۔ مطلب کل ارشاد بھٹی جو ہے، ارشاد بھٹی اس کا میں دیکھ رہا تھا، شہباز گل صاحب بیٹھے ہوئے تھے اس کے ساتھ، اب اس نے پوری لائن بنائی کہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے کہا یہ تو اپنا لکھ کے لیا ہے۔ اب یہ اعتراض ہے، یہ آپ کا سب سے بڑا سپوکسمین بول رہا ہے خان صاحب کا، اور یہ تو اصل میں کبڈی کے میچ میں آئے ہیں تو انہوں نے کبڈی جیت کے جانا ہے، کوڈی کرتے ہوئے، یہ آپ کا سب سے بڑا سپوکسمین بول رہا ہے۔ اب اسی طرح شباب ان کو فکرہ بازی جو ہے وہ فیصلہ بازی سٹائل کی، وہ انہوں نے فیض الحسن چوہان سے کرانی۔ اب اس کے مقابلے میں کیا اپنا جواب دیں گے؟ یہ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شہباز شریف بھی 5 بجے بڑے عرصے کے بعد میں نے تھکا ٹون ڈاؤن دیکھا ہے، سب کو بہت تھکا اور اس کی صورتحال یہ ہے شہباز شریف کی کہ اس نے کچھ چیزیں بتائیں، اس نے کہا کہ دیکھیں بات سنیں، آپ کریڈٹ میں گنو نا جو کچھ بھی ایسی پیک کے کریڈٹ میں گنو۔ آج اگر آپ سکر سے رحیم خان پہنچے تو عمران خان تو نہیں لے کے پہنچایا نا اس نے آپ نے۔ آج اگر آپ جو اتنی لمبی ٹنل جو ہے آپ نے کھولی ہوئی ہے، اس کی ایبٹ آباد والی زبردست قسم کی ٹنل حیران کن، تو آپ نہیں گئے نا، یہ تو بیسیکلی وہ نواز شریف لے کے گیا ہے، جو بھی لے گیا ہے وٹ ایور اٹ از، سی پیک سے آیا کچھ آیا، لیکن آپ تکلیف دہ بات پتہ کیا ہوتی ہے کہ جو وہ کام کرتے ہیں وہی کام یہ کرتے ہیں، اور آپ پھر کہتے ہیں کہ وہ غلط تھے۔ شہباز شریف نے سیالکوٹ کا موٹر وے بند رکھا اور انہوں نے آ کے شروع کر دیا، اس نے بند رکھا کارڈیالوجی سینٹرز، انہوں نے آ کے شروع کر دیا۔ انہوں نے جو شروع کیا تھا، نواز شریف وغیرہ نے جو کیا تھا، مثلا میں کل اسلام آباد میں دیکھ رہا تھا، اسلام آباد سے ایئرپورٹ سے جو میٹرو چلنی ہے اس کی اینٹیں تک وہیں پڑی ہوئی ہیں، رکا ہوا کام۔ آپ مجھے یہ بتائیں اور اس لیے بتائیں، اسلام آباد ایئرپورٹ سے جو بندے نے آنا ہے وہ نون لیگ کا ہوگا، وہ کسی کا عام آدمی نے آنا ہے نا، اور غریب آدمی نے جب دیکھا نا، ہوتا کیا ہے کہ آپ چھوڑنے گئے ہیں، آپ ٹیکسی کرائیں گے، آپ خرچہ کر دیں گے، بیچارے غریب مزدور، کوئی کھاریاں سے چھوڑنے آیا، کوئی جو میٹرو میں بیٹھے گا جا کے ایئرپورٹ پہنچے گا، واپس میٹرو پہ جہاں اتر جائے گا آگے۔ لیکن بھائی میں کل ہے حیران، تو خان صاحب اپنی وہ تعریفیں کیے چلے کرتے جائیں، میں نے کب کہا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس کے اندر ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے اب تک میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، کوئی تبدیلی اس بات پہ نہیں آئی کہ کوئی کنسٹرکٹیو بات کر سکے۔ میں شاید خاقان عباسی کو اور مفتاح اسماعیل کو سچی بات بتاؤں آپ کو، اگرچہ میں نے ان لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے، میں سمجھتا تھا میں ان کو کہتے ہیں ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آج میں نے دیکھا ہے پریس کانفرنس کرتے، کیا آپ ان کی اپریسیشن بھی کر رہے ہیں انہوں نے؟ اب ان سے کہیں گے نا ان کو یہ کرتے رہے، ان کو یہ کرتے، ان کو یہ کرتے رہے، ہمیں یہ لے، او بھائی اللہ کے بندو،
पाकिस्तान में एक बात तय है कि कायद आजम से ज्यादा बुरे हालात किसी को नहीं मिले। एक आना नहीं था। सही बात है। अभी बैंक के मालिक ने तनख्वाहों के लिए पैसे दिए थे, कांटे जो थे वो लोग इकट्ठा करते थे, वो आज भी कांटे से काउंटर तक बात करते हैं कि तब जाके कॉमन पिन नहीं थी। एक दफा बताएं कि उसने कहा हो कि हमें ये छोड़ के चले गए, अंग्रेज में ये दे गया, फलां में ये दे गया, फलां में जगह नहीं है, कोई गुफ्तगू ही नहीं। और फिर उसके बाद वो एनआरओ है तो उसको हमसे एनआरओ मांगते हैं और ये करते हो। भाई एनआरओ मांगते हैं तो दो नहीं मांगते। और पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब मुझे ये बताएं, क्या नवाज शरीफ साहब जो गए हैं वो आपके आशीर्वाद के बगैर गए? आप तो चिड़िया का बच्चा बाहर न जाने दें। किस कौम को बेवकूफ बनाते हैं? मसला सारा ये है। लेकिन उसके बावजूद भी एक और मैं इस एंगल को थोड़ा सा ये तो बात हो गई, लेकिन इससे पहले एक और थोड़ी सी गुफ्तगू बड़े मजे की है। जो मौजूदा वफाकी वजीर हैं, बड़े अहम रुकन हैं PIA वाले अल मारूफ गुलाम सरवर खान साहब, उन्होंने भी कुछ बातें कही हैं, वो भी सुन लें और फिर आगे इमरान खान साहब के बारे में जो अच्छी अच्छी खबरें हैं और यह साहब से वो सुनते हैं। सुनाए जी। 35 साल इस मुल्क को बेदर्दी के साथ दोनों हाथों से लूटा और सिवाय लूटने के इनका कोई काम नहीं था। जमहूरियत के नाम पे इस मुल्क को तबाह बर्बाद किया न चोरों, डाकुओं, बददियानतों, बद किरदारों ने। उनका अगर होता है तो वो शोर क्यों मचाते हैं? वो डाकू हैं, वो चोर हैं, वो इस मुल्क के दुश्मन हैं। उन्होंने लूटा है इस मुल्क को, खून चूसा है इस गरीब कौम का, वाजिबुल कत्ल हैं वो लोग। जी और ये साहब बड़ी सख्त बातें की हैं, बड़े लाइन ऑफ एक्शन भी दे रहे हैं, तो फिर आगाज तो फिर करें ना। फिर मेरा ख्याल उनको खुदकुशी कर लीजिए कि उन 35 सालों में 85 में भी ये MPA थे, 88 में भी MPA थे, 2002 में भी थे, 2004 में फेडरल कैबिनेट में थे, MNA थे। अच्छा, और उसके बाद काफ लीग में थे, चौकत उसमें पीर पार्टी में ये थे। 1988 में बेनजीर की गवर्नमेंट पे, पंजाब गवर्नमेंट में हेल्थ के किसके वजीर भी थे। तो पहले तो इनको खुद ही अपने लिए सजा तजवीज करनी चाहिए। तो बंदूक शंदूक का बंदोबस्त हम कर लेते हैं, मीडिया का कैमरे हमारे हाजिर हैं कि जनाब वाजिबुल कत्ल को तो पहले वाजिबुल कत्ल करो ना, उसके बाद देखी जाएगी। पर छोड़ें, दीज आर नॉन सीरियस पीपल। पाकिस्तान का मसला जो हो गया कि पाकिस्तान का मामला शोरश कर रहा था, मेरी वतन की सियासत का हाल मत पूछो, घिरी हुई है तवाइफ तमाश पी रहा। देखिए, इसका आगाज, गंद का आगाज नून लीग ने खुद किया था, लेकिन नून लीग संभल गई है। बेनजीर के पोस्टर निकालना, उसकी गंदगी गुफ्तगू करना, उसके ये करना, हुसैन हक्कानी वगैरह ग्रुप सारा, ये सारा उन्होंने शुरू किया था, लेकिन संभल गए यार। चोट पड़ी है, समझ गया। मुझे लगता है इमरान खान को भी एक चोट पड़नी चाहिए था, लेकिन चोट पड़ती नहीं है। अच्छी अच्छी खबरें आप बता रहे हैं। अच्छा, चोट पड़ती नहीं है। देखें, आज ये 2-3 दिन पहले हरफे आखिर थोड़ी है, नहीं मसला सिर्फ हरफे आखिर की बात नहीं है। ये माइकल कुगलमैन जो है ना, देखें सबसे बड़ा जो थिंक टैंक है ना अमेरिका का, वो है वुडरो विल्सन सेंटर। ठीक है। और उस वुडरो विल्सन सेंटर का एक मैगजीन है जिसको कहते हैं फॉरेन पॉलिसी मैगजीन। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने आज से 8-11 साल पहले हेनरी क्लिंटन ने कहा था कि वी आर गोइंग टू स्पेंड द नेक्स्ट 10 years, आज नजर आ रहा है। ठीक है। ये वो लाइन सेट करते हैं कि हमारा कौन दोस्त होगा, हमारा कौन दुश्मन होगा, कहां क्या रहेगा क्या। इसमें उसने खास तौर पे माइकल कुगलमैन जैसे बंदे ने, जो कि बहुत बड़ा डिप्टी हेड ऑफ द साउथ एशिया, आई थिंक सो, यस, उसने एक आर्टिकल लिखा। अब खान साहब की वजह मजबूती जो है वो लिखी है। अब खान साहब को खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि ये 5 साल तक कहीं जा नहीं रहे। अच्छा, ये बज़ाहिर करना। उसने कहा है कि जी इसमें सुहेल वड़ैच साहब हमारा दोस्त है, उसने कहा सुहेल वड़ैच ने एक कॉलम लिखा कि जून में इमरान खान चला जाएगा, और उसने कहा जून केम एंड वेंट एंड द गवर्नमेंट रिमेन्ड इन प्लेस। यहां से वो शुरू होता है कि क्यों हुआ है। ठीक, उसने कहा थैंक्स मोस्टली, ये कभी भी अमेरिकन ये बात नहीं किया करते थे क्योंकि डेमोक्रेसी और ये सब। थैंक्स मोस्टली टू ए पावरफुल मिलिट्री दैट इवन व्हेन इट इजंट रूलिंग द कंट्री डायरेक्टली इज प्रोन टू मेडलिंग इन द पॉलिटिक्स। क्या वो बराह रास्त भी काम ना करती हो, तब भी उसने कहा कि। फिर उसने 2 स्कैंडल का जिक्र किया, कहता है वो बहुत बड़े स्कैंडल थे, उसके बावजूद भी इमरान खान सर्वाइव कर गया। एक उसने इस स्कैंडल को बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल का स्कैंडल कहा है कि व्हेन, देखिए मैं उसकी जुबान सुनाता हूं, aviation minister admitted that almost 1/3 of the nearly 900 active pilots in Pakistan
have fake license and are unqualified to fly. یہ کہتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ اتنا بڑا اسکینڈل تھا کہ جس کے حساب نیکن خان صاحب کو انہوں نے کرا کرو کے اور وزیر بھی بیٹھے ہیں، وزیر بھی بیٹھے ہیں، آج واجب القتل وہ کہہ رہے ہیں کہ جی واجب القتل ہے. دوسرا وہ اسکینڈل وہ کہتا ہے شوگر اسکینڈل تھا، وہ بھی کسی نہ کسی حد تک چلا گیا. اس کے وہ بھی چھوڑتے چلے جا رہے ہیں جتنے بھی تھے. لیکن دو وجوہات وہ کہتا ہے جس کی وجہ سے عمران خان جو ہے اس کو 5 سال تک مجھے نہیں لگتا کوئی ہرا سکے گا. ایک وہ کہتا ہے وہ جو پہلی اس نے کہا ہے کہ کوئی آپشن نہیں ہے. کس کے پاس کوئی آپشن نہیں؟ عوام کے پاس آپشن نہیں ہے؟ جس کا پہلے میں نے پڑھا سر بار بار انہوں نے کہا لانے والوں جو چاہتے ہیں. اچھا، انہوں نے کہا پاکستان پولیٹیکل اپوزیشن، یہ بہت صحیح بات اس نے کی. may be emboldened by Khan's struggles, but it lacks the capacity and desire. دو فکریں بولیں. ایک تو کہتا ہے کہ ان کے اندر بہلیت ہی نہیں ہے اپوزیشن میں to mount a mass movement resulting in his ouster، کہ ایسی ایک موومنٹ چلا دیں جو عمران خان صاحب کو اتار دیں. ایک تو وہ کہتا ہے کیپیسٹی نہیں ہے، دوسرا کہتا ہے ڈیزائر، خواہش بھی کوئی نہیں. خواہش بھی کوئی نہیں. مر گئے تو ٹھیک ہے سر جی سن نال. یہ جو بہت امپورٹنٹ، اٹ از ڈیوائڈیڈ ٹینشنز آر رائف بٹوین دا ٹو مین اپوزیشن پارٹیز، پاکستان مسلم لیگ نواز اینڈ اس نے کہا دونوں پارٹیز کے اندر یہی ہے. اور کہتا ہے انڈیسیسو بھی رہے گا، سب کچھ رہے گا، ہر چیز ہوئے گا. اور conciliatory role during the crisis with India in February 2019 and more recently the endorsements have received from the multiple capitals plan. سب کچھ بھی ہے. وہ کہتا ہے جو کچھ بھی ہے کہ بلنٹ امپیکٹ جو ہے اس کا یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ ہوم اس کے اندر بالکل باہر اس کی کہتا ہے بہت ٹھیک ہے، باہر اس کا امیج عمران خان کا بہت ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس نے وہ تعریف کی ہے، کہتا ہے کہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ وٹ ایور اٹ واز کووڈ-19، اس نے کہا دنیا حیران ہے کہ یہ ہو کیسے گیا پاکستان نے کیسے کنٹرول کیا پاکستان نے، اینڈ وی آر اسٹڈنگ کہ پاکستان میں یہ کیسے عمران خان صاحب جیسا بندہ جو ہے لیڈرشپ جو ہے وچ انکیپیسٹ کوئی نہیں، ہاسپٹل کی فیسلٹیز کوئی نہیں ہے، پیسے کوئی نہیں ہے، باقی چیزیں کوئی نہیں، لوگ بالکل بدے سے آتے ہیں جی پاکستان نے کر کے لیا. تو کہتا ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں عمران خان کو کچھ سپورٹ اس طرح ملے. لیکن اس کے باوجود بھی میں ایک بات بتاؤں، میں نے کئی دفعہ کہا ہے اور خان صاحب کے زمانے میں بھی کرتے، پہلے بھی کہتے ہوتے تھے کہ بنیادی طور پہ جو ایوولوشن ہوتا ہے نا اس کا کوئی لیڈر نہیں ہوتا. صحیح بات. ایک پبلک کھڑی ہوتی ہے اور پبلک جو ہے اس کا ایک اجتماعی غصہ بنتا ہے. مثلا مجھے کسی پولیس والے نے مارا ہوتا ہے، آپ کی زمین پہ کسی نے قبضہ کیا ہوتا ہے، اس کے بیٹے کو نوکری نہیں ملی ہوتی کیونکہ وہ سفارشی آ گیا ہوتا ہے. اس کی جو ہوتا ہے کہ باہر ہوتا ہے تو اس کو پٹواری نے اس کا رقبہ کسی کے نام کر لیا ہوتا ہے، کسی کو کچھ، یہ سارے غصے ہوتے ہیں. ایک دم جب 4-5 بندے نعرہ لگانے لگتے ہیں تو ہر بندہ اپنا اپنا ذاتی غصہ لے کے نکلتا ہے اور وہ غصہ اکٹھا ہو جاتا ہے. عمران خان صاحب نے اس وقت پبلک کو جتنا اگنور کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں، میں سڑک پہ نکلنا مشکل ہے ہمارا. جس دکان پہ کھڑے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو آپ نہیں سمجھاتے ہو. میں نے کہا میری سنتا، وہ تو اللہ تعالیٰ ان کو، آج ان کے والد صاحب زندہ ہوتے تو ان کی نہ سنتے. کامران خان صاحب کی ضرور سنتے ہیں. یہیں پہ بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد آتے ہیں تو ذکر کرتے ہیں افغان طالبان کا کہ اہم وفد اسلام آباد کے دورے پر ہے. کتنی بڑی یہ پیش رفت ہے، اس پر کریں گے بات بریک کے بعد. حرف راز میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ امریکی تھنک ٹینک نے ایک تجزیہ جاری کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو اگلے 5 سال کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اس کے اندر خاص طور پر پاکستان کے سینئر تجزیہ کار جناب سہیل وڑائچ صاحب کا بھی تجزیہ، جس میں انہوں نے یہ پریڈکشن کی تھی کہ جون تک وہ عمران خان صاحب کے لیے مشکلات کا دور دیکھ رہے ہیں اور ان کی اقتدار کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. ہمیں اسی حوالے سے جوائن کیا جناب سہیل وڑائچ صاحب نے. السلام علیکم سہیل صاحب. وعلیکم السلام. جی سہیل صاحب یہ بتائیں کہ یہ امریکہ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ یا کوئی تجزیہ کیا ہے، کیونکہ یہ میگزین بہت بڑا ہے، فارن پالیسی جرنل، اور خصوصاً ووڈرو ولسن سینٹر کا نام بھی بہت بڑا ہے. میرا خیال ہے کہ ان کی خواہش بھی یہ ہے کہ 5 سال پورے کریں، اور میری ذاتی خواہش بھی یہی ہے کہ وہ 5 سال پورے کریں. لیکن انہوں نے جو مجھے کوٹ کیا ہے اس میں تھوڑی سی غلطی ہے، انہیں کسی نے غلط بتایا ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ ان کے لیے جون تک مشکلات ہیں، اور اگر انہوں نے یہ نہ کیا
तो ये मसला हो सकता है। तो अगर उन्होंने वो कर लिया है, और मैंने कभी जून तक ये प्रेडिक्शन नहीं की थी कि हुकूमत आ रही है, मैंने तो ये कहा था कि मुश्किल में है, और 6 महीने ये वाले जो मैंने जुलाई से दिसंबर तक मैंने कहा था सुर्ख दायरा है इनके खिलाफ, और उन्होंने आखिर में ये लिखा भी है कि कोर्ट करते करते फिर उन्होंने कहा है कि इफ ही डजंट इम्प्रूव हिज गवर्नेंस। तो दूसरी बात यह है कि बड़ी उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे कोर्ट किया और इस काबिल समझा, लेकिन उसकी ख्वाहिश के 5 साल पूरे करें, ये तो हमारी भी ख्वाहिश है, लेकिन अफसोस ये है कि उनकी गवर्नेंस और उनकी वाशी जो मुल्क की सूरत हाल है उसकी वजह से ऐसे लगता नहीं। अच्छा, इन्होंने एक और बात की है कि ऑप्शन नहीं है इनके अलावा, तो क्या वाकई हमारे पास पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ऑप्शंस खत्म हो चुके और हैं? दूसरा एक और मैं साथ मिला लें कि ये पहली दफा हुआ है कि किसी अमेरिकन ने इस तरह फौज के बारे में खुल के कि वो मेडलिंग इन करते हैं, पावर में हो या ना हो, ऐसा कभी मतलब इस तरह तजिया नहीं करते इतना खुल के इस तरह। ये दुरुस्त है कि देखें इस वक्त जो नई पावर गेम है जुलाई के बाद से मैं समझता हूँ शुरू हो चुकी है, और जो कि हमेशा पाकिस्तान में होती है कि पाकिस्तान के जो रियासती अदारे हैं वो एक कड़ी नजर रखते हैं और वो देखते हैं कि गवर्नेंस ठीक हो रही है, वो देखते हैं कि मईशत ठीक हो रही है, और अगर कोई क्राइसिस हो तो पाकिस्तान में ज़ाहिर है रियासती अदारे खामोशी से नहीं बैठते, वो कोई ना कोई चाहे पस मंजर में रह के कोई ना कोई एक्शन जरूर करते हैं। जरूरी नहीं कि वो सामने आए, बाज़ औक़ात मशवरों की शक्ल में, बाज़ औक़ात एक्शन की शक्ल में वो करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि वो फेज जो है ये 6 महीने वो फेज जारी रहेगा। तो इसी बात पर माइकल कुगलमैन या दूसरे जो बैरून मुल्क के लोग हैं वो इसको मेडलिंग इन कह लें या हमारी रियासत का एक तरीक़ेकार कह लें, अच्छा कह लें, बुरा कह लें, मगर पाकिस्तान में सारे स्टेक होल्डर जो हैं वो इसको वाच करते हैं, और अगर कहीं उनका बस चले तो उसको ठीक करने की कोशिश भी करते हैं। तो क्या आपको नजर आ रहा है सुहेल वड़ाइच साहब के जो इमरान खान साहब जैसे आपने मशवरा दिया कि ये चीजें ना की तो मुश्किलात में, अगर जून के बाद के जो हालात आप देख रहे हैं और अब नई पावर गेम का भी हो रही है बात कि जुलाई से ये शुरू है, तो अभी तक खतरा मौजूद है इमरान खान साहब के गिर्द? जी, मेरा ख्याल है कि अगर इन्होंने मुआशी तौर पर मुल्क को बेहतर रास्ते पे ना लेके गए और गवर्नेंस को बेहतर ना किया, पंजाब के हालात बेहतर ना किए, तो शदीद खतरा मौजूद है कि इनकी हुकूमत 5 साल पूरे नहीं करेगी। हाँ, अगर इन फ्रंट्स पे ठीक कर लेते हैं, रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं, तो फिर कोई जाहिर है कोई खामखा तो इन्हें नहीं भेजेगा। अच्छा, दूसरी इस मजमून के अंदर अपोजिशन का भी बड़ा तस्करा हुआ है कि जनाब अपोजिशन के अंदर भी वो तपड़ी दो लफ्जों में बोले हैं, कैपेसिटी और डिजायर, कि एक तो ये है कि उनकी अहलियत नहीं है, दूसरा ख्वाहिश के साथ भी उन्होंने कहा कि उनकी ख्वाहिश भी नहीं है कि हम कुछ करें, इसको निकालें। देखिए, किसी हद तक तो ये बातें दुरुस्त हैं अपोजिशन के बारे में, लेकिन आपको पता है हमारे यहाँ अपोजिशन की कैपेसिटी भी तब बढ़ती है जब रियासती अदारे उन्हें तफकी देते हैं। उससे पहले अब तहरीकें चलाने का वक्त नहीं है, अब ऐसा वक्त भी नहीं है कि आप किसी को इक़्तिदार से बाहर निकाल सकें। तो उसका वाहिद तरीका यही है कि जिस तरफ रियासती अदारे होते हैं या फिर कोई इलेक्शन का मौका आता है, उसके अलावा तो कोई तब्दीली का मौका नहीं है। हमारे यहाँ 2 दफा अदालतों ने भी इंटरवीन किया है और 2 वज़ीर आज़म जो है उनको अदालतों ने फारग किया, लेकिन वो एक साफ आईनी तरीका नहीं है। इसी तरह नैब अगर उस्मान बुज़दार को निकालेगी तो मैं इसको भी आईनी तरीका नहीं समझता। जाहिर है तब्दीली तो आ जाती है इससे, लेकिन ये एक साफ शफाफ आईनी तरीका नहीं है निकालने का। अच्छा वड़ाई साहब, ये नून लीग की अगर हम बात कर लेते हैं कि एक हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी चंद दिन पहले मरियम नवाज साहिबा की, आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी जनाब शहबाज शरीफ साहब की, और ये साहब बात कर रहे थे कि थके थके नजर आ रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। और क्या ये अच्छा नहीं था कि एक यूनिटी जैसे बात हो रही है कि नून लीग तकसीम है, मरियम नवाज भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद होती? मेरा ख्याल है कि ये चीज वो समझने से या तो जानबूझ के कर रहे हैं या ये समझने से वो कासर हैं, क्योंकि ये तकसीम दर तकसीम से वो मियाँ बरादरान फायदा उठाते हैं। एक तासुर देते हैं कि हम मसालियत कर रहे हैं, मसलियत पसंद है, दूसरी तरफ अपना जारहाना अंदाज भी नहीं छोड़ते। तो ये दोनों भाई पहले भी यही पॉलिटिक्स करते थे। मैच फिक्स करके खेल रहे हैं जी, मैच फिक्स करके खेलते हैं। दोनों ने अपना अपना रोल जो है वो निभाना होता है और वो देखेंगे कि उस वक्त क्या चीज सूट करती है। असल गेम किसके हाथ में है? असल गेम तो नवाज शरीफ के हाथ। नवाज शरीफ का तो ये जो सवाल आ रहा है, इमरान खान साहब ने आज भी कहा है कि जनाब
نواز شریف صاحب کو لانے کے لیے تمام قانونی آپشنز اور راستے استعمال کیے جائیں، کیا حکومت لے آئے گی نواز شریف صاحب کو واپس؟ مشکل لگتا ہے، ابھی تو ڈار صاحب کو نہیں لا سکے ابھی تو ویسے بھی یہ خط پرانا ہے سہیل بھائی صاحب، یہ تو مارچ کا خط لکھا ہوا ہے، نجات بتا ہمیں آج کر رہے ہیں وہ. یہ بلینز ڈالرز لے کے آنے تھے انہوں نے، وہ بھی نہیں کیا ہے. جی بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب سہیل بڑائی صاحب، بہت شکریہ آپ کا. چلیں جی، یہ تو انہوں نے ساری صورتحال بتا دی، کم ٹو دی پوائنٹ کے. دیکھیں طالبان کا وفد جو ہے اچانک نہیں آیا، پہلی بات تو یہ. اور اس وقت امریکہ میں سر ایف اے ٹی ایف کے بعد آنا، جن کا نام آپ نے ڈالے میں، اور طالبان کا امریکہ میں اس وقت انٹرنیشنل پریس یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان ان کے ساتھ جو مذاکرات کر رہا ہے وہ کر رہا ہے تجارت کے اوپر، وہ کر رہا ہے کسٹمز ڈیوٹیز کے اوپر، وہ کر رہا ہے ٹرانزٹ ٹریڈ کے اوپر، وہ کر رہا ہے بارڈر سیکورٹیز کے اوپر. یہ تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی ملک میں ایک اقتدار جو ہے اس پہ آ گیا، which means کہ پاکستان has virtually accepted کہ طالبان is the government. اور طالبان بھی یہی کہتا ہے کہ ہم ہیں گورنمنٹ. ظاہر بات ہے اس کے لیے سب سے بڑا جو اتھینٹیکیٹڈ صورتحال وہ یہ ہے کہ جب امریکہ نے ایک فائٹنگ فیکشن کے ساتھ مذاکرات کیے اور اس مذاکرات کرتے وقت اپنے تمام پارٹنرز کو کان سے پکڑ کے نکال دیا. اس نے افغان گورنمنٹ کو نکال دیا، اس نے 48 نیٹو کے ممالک کو نکال دیا، اس نے انڈیا کو نکال دیا جو کہ بہت بڑا پارٹنر تھا ان ڈیولپمنٹ اینڈ ان ٹریننگ، دونوں کے نکال دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ نے ایک اتھینٹسٹی دے دی، اگرچہ کہ ہر ایگریمنٹ کے اندر بریکٹ میں لکھا ہے which we don't recognize officially, which we don't recognize. اور بھائی جب تم ریکگنائز نہیں کرتے ہو تو تم کرنے کیا بیٹھے ہوئے یہاں پر؟ پھر آپ ان کی اشارات کے اوپر مان کے آپ فوجیں بھی نکال رہے ہو، پھر آپ یہ بھی کر رہے ہو، اور پھر اس نے یہ بھی مان لیا کہ ہم جب چلے جائیں گے یہاں سے تو پھر آپ جانو، یہ افغان گورنمنٹ جانے. اور پھر افغان گورنمنٹ کو انہوں نے یہ بھی مان لیا کہ افغان گورنمنٹ نہیں ہے، یہ ایک دھڑا ہے، جس طرح اور بہت سارے دھڑے افغانستان میں موجود ہیں، جس طرح تاجک ہیں، جس طرح ازبک ہیں، جس طرح افشار ہیں، جس طرح درانی ہیں، جس طرح کرزئی، تمام جتنے بھی بڑے بڑے مشران جو ہوتے ہیں جو لوئی جرگا کا حصہ ہوتے ہیں وہ ہیں. ویسے ہی ایک افغان گورنمنٹ بھی ہے. صحیح ہے. اب پاکستان کی یہ جو مذاکرات ہیں فارن آفس نے جو بلائے ہیں ان کو، اس کے اوپر اس وقت پوری اسی مائیکل کوگل مین نے آج جو اپنا ٹویٹ کیا پڑھنے والا ہے. اور وہ ویسے ہی کہہ رہا کہ ووڈرو ولسن سینٹر وہ ہے کہ جس نے پچھلے دنوں القاعدہ کے اوپر ایک رپورٹ نکالی ہے. اس نے کہا کہ القاعدہ افغانستان سے شفٹ ہو گیا، انڈیا چلے گیا. اور اس کے اوپر باقاعدہ اس نے القاعدہ کے ہیڈ جو ہیں عاصم عمر، ان کا باقاعدہ نام لیا ہے. پھر اس کے بعد القاعدہ کے نیچے ہے، اور انہیں پورا 100 صفحے کی رپورٹ ہے. اسی ووڈرو ولسن سینٹر کی جو سوفان سینٹر جو تھا اس کے اسی ووڈرو ولسن نے کہا ہے کہ افغانستان میں اس وقت ورچولی حکومت جو ہے وہ طالبان کیا، اور طالبان ایک جگہ نہیں جائیں گے، ارد گرد کے تمام ملکوں میں گھومیں گے اور اپنے اقتدار میں آنے سے پہلے طے کریں گے کہ ہمارے تاجکستان سے ریلیشن کیسے ہوں گے، ہمارے ایران کے ساتھ ریلیشن کیسے ہوں گے، ہمارے پاکستان سے کیسے ہوں گے، ہمارے ازبکستان سے کیسے ہوں گے، اور دین دے ول ٹیک اوور دا گورنمنٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ نے تنگ آ کے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اشرف غنی صاحب اور عبداللہ صاحب آپ میری بات تو مانتے نہیں ہو، آپ ہمارے اس کو تو آنر نہیں کرتے ہو، آپ جانو اور اب طالبان جانے، جا بیٹا جو مرضی تو پھر کر، اب ہم پیچھے. اور حالت یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ کہتے یہ ہیں کہ اگر امریکہ کی سیکیورٹی سرویلنس ہی اٹھا لی جائے تو کابل ایک گھنٹے کے اندر فال کر جاتا ہے. یعنی اس وقت جو اگر وہ بچے ہوئے ہیں یہی ہے کہ جو سیٹلائٹ سرویلنس امریکہ کی، امریکہ کے آن گراؤنڈ تو ہے ہی نہیں. اب میں اس وقت روز جن کی امارات کی جو سائٹ ہے، روز 35-40 جو افغان سپاہی ہیں وہ روز جو ہیں وہ ڈیفیکٹ کر کے ان کے ساتھ جا رہے ہیں، اور وہ کہتا وہ ان کے نام ڈالتے ہیں، وہ ان کے عہدے ڈالتے ہیں. اور انہوں نے یہ آفر کی ہوئی ہے کہ جو اقتدار میں آنے سے پہلے ہمارے پاس آ جائے گا اس کو عام معافی ہے. اور وہ آئے جا رہے ہیں. اب ہوگا یہ کہ 3-3.25 لاکھ جو آپ نے ٹرینڈ کیے ہوئے ہیں وہ ٹرینڈ کیے ہوئے ایک دن آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. تو پھر اب کیا کرو گے؟ پھر تو آپ کو راستہ بھی نہیں ملے گا. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ بیسیکلی امریکنز نے بھی اوکے کر دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ایف اے ٹی ایف ہے نا، عمران خان صاحب نے اور ہم سب نے ملا کے اس پاکستان کو ہوسٹیج بنایا، یہ غلط ہے. ہم نے پہلی دفعہ کہا ہے کہ یار آپ اس ملک کو یہ بتاؤ کہ اگر ایف اے ٹی ایف کے تحت ہم بلیک لسٹ میں آ گئے تو ہم پہ ہوگا کیا. یہ کوئی نہیں بتاتا.
ایسے دنیا کو ہم یہ کر رہے تھے. او بھائی FATF کے تحت سوائے چند سرمایہ داروں کو بینک اکاؤنٹس کے حساب سے ویجیلنس کا کچھ نہیں ہوتا. آپ مجھے بتاؤ اس کی کوئی کسے کہتا ہے لیگل سینٹیٹی موجود ہے اس FATF کی؟ نہیں ہے. لیکن نہیں، دنیا جہان میں FATF کے ساتھ کتنے ملک رہے؟ نارتھ کوریا رہے، مر گیا، ختم ہو گیا. اس کو دنیا میں تیسری بڑی فوج ہے اس کی. چلیں جی، یا بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد آئیں گے اور آج ایک اہم پریس کانفرنس کی کراچی میں میئر کراچی جناب وسیم اختر صاحب نے، اور اس پریس کانفرنس کو الوداعی پریس کانفرنس کیا گیا اور بہت سارے انہوں نے سوالات اٹھائے اپنی کارکردگی کے حوالے سے، مسائل کے حوالے سے، جن کا ذکر کر رہیں گے بریک کے بعد. آپ مذاق سمجھ رہے ہو، سیاست کر رہے ہو. اب سیاست سے معاملہ اوپر ہو چکا ہے. میں کراچی کے لوگوں سے کہوں گا متحد ہوں، اکٹھے ہوں، ان کے خلاف آواز بلند کریں، بالائے طاق رکھ کے سیاسی جماعتوں کو بند کریں، روڈ پہ آ جائیں. انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے لوگوں کی جانوں کا. غریب کا بچہ مرتا ہے، دوسرا دن ہے پھر کرنٹ لگ کے 15-18 لوگ، ان کے مسائل ہمیں پتا ہے، تمہیں کیا پتا. ادھر آ کے کام کریں، کراچی میں بیٹھیں، آ کے رولز ریلیکس کریں. کوئی رولز نہیں چاہیے یہاں. رولز میں رشوت ہے، جہاں رولز ہیں وہاں رشوت ہے. جتنے محکمے کھولے ہوئے سب میں رشوت ہے. 2 کروڑ کی اسکیم 1 کروڑ زمین پہ لگتا ہے، رشوت جاتی ہے. پھر آپ بولتے ہیں رشوتیں ختم کرنی ہے. کیسے ختم کرو گے رشوت؟ رشوت تو اور اوپر جا رہی ہے. جی، اور یہ صاحب وسیم اختر صاحب آج خوب شکایت انہوں نے کی ہے، اور لیکن شکایت 4 سال اقتدار میں رہنے کے بعد کی. یہ اگر پہلے کہتے، چیزوں کو ٹھیک کرتے کہ جناب یہ معاملہ ہے، اور آج وہی بات کر رہے ہیں جو باقی سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں، سڑکوں پر نکلو. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ MQM کا بنتا نہیں ہے کچھ کہنے کو. یہ MQM، اس شہر MQM کی خیرات پہ چلتا تھا. وہ کہتے تھے امن ہوگا تو امن ہوگا، وہ کہتے تھے بدامنی ہوگی تو بدامنی ہوگی. لندن میں وہ مارا جاتا تھا، عمران فاروق مارا جاتا تھا، اور 300-400 بندے یہاں ذبح ہو جاتے تھے. بھتہ نہیں دیتا تھا، فیکٹری کو آگ لگ جاتی تھی. 350-400 کوئی منہ ہے ان کا کہنے کا. MQM کا مسئلہ جو ہے کہ MQM میں دیر گڈ اسپیکرز، تقریر بہت خوبصورت کرتے ہیں، آنسو بھی بہا لیے انہوں نے، اچھی مجلس پڑھ لیتے ہیں. یہی بات ہے. ماتم تو ہے، لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ ماتم میں اس قتل میں کون تھا شریک؟ سبزہ نورستہ سے تو وجہ پامالی نہ پوچھ، بات چل نکلی تو یہ پھر باغ تک جائے گی. آپ مجھے یہ بتائیں، کوئی اس شہر کا والی وارث، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. تنویر نقوی پورے پاکستان میں 1 سال نیگوسیشنیں کرتا رہا کہ ہم ڈپٹی کمشنر کے آفس کو ڈیمالش کر دیں گے. ہم کمشنر کا آفس ختم کر دیا انہوں نے. پولیس کے اندر ریفارمز لے آئیں گے، یہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، ایک ڈسٹرکٹ ہونا چاہیے، ایک ڈسٹرکٹ کا ناظم ہونا چاہیے، فلاں سب کچھ اس کے اندر ہو، سب کچھ اس کے اندر ہونا چاہیے. کراچی کا معاملہ آیا تو کراچی کا 60% علاقہ جو ہے وہ کراچی کے میئر کے اندر نہیں آ سکا. اس لیے کہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ وہ DHA ہے اگر تو اس کے اندر ہے، وہ ایک اپنا فلانا کنٹونمنٹ بورڈ کے اندر ہے، فلانے کے اندر ہے، نیوی کے اندر ہے، سول اتھارٹیز کے اندر بہت سارے ایریاز ہیں، سارے کچھ. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ٹوٹل سارے معاملے کے اندر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کراچی کو تقسیم کرتے ہیں، کراچی تو آلریڈی تقسیم ہے، اور کراچی تو ویزیبلی تقسیم ہے. اب میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ جس ملک جس لوگوں نے کام کرنا ہوتا ہے. میں 1972 میں جب گیا تھا تو اورنگی جو ہے 1000 روپے کا وہ اس وہاں پر تقریباً 4 کنال کا پلاٹ ملتا تھا، 1200 روپے کا، 1300 روپے کا. کچی آبادی تھی، ماڑی پور کی بیک کے اوپر بن رہی تھی. اورنگی 10، اورنگی 11، اورنگی 11.5، پتہ نہیں کیا کیا. کوئی سیوریج نہیں تھا، پانی کی پائپ تھے جو کہ بچھے ہوئے تھے، اور ایک ٹیب ہوتا تھا، صبح سویرے لوگ آتے تھے. ایک آدمی اختر حمید وہاں پہنچتا ہے اور پورے کے پورے اورنگی کی حالت بدل دیتا ہے، جس کے اندر کوئی پاکستان کا وہ بندہ جو ہے سروس کا اس طرح نہیں ہے، مہاجر ہے بیچارے. کوئی بنگال سے آیا ہوا ہے، کوئی برما سے آیا ہوا ہے، کوئی کہیں سے آیا ہوا ہے، کوئی پنجاب سے لوگ پہنچ گئے ہوئے. اچھا، پھر بنارس کا علاقہ جو تھا اس کو اس نے کس طرح بدلا لوگوں نے. مسئلہ صاحب یہ ہے کہ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ تم نے کیا کیا ہے.
اور دوسری بات ہے کہ پی ٹی آئی سے بھی ہم کہتے ہیں, آپ کو کل بنا ہو گئے نا جہانگیر کیا نام ہے وہ جو ہے وہاں پر سرجانی ٹاؤن, انہوں نے گھسنے دیا پی ٹی آئی کے میں نے. آپ کہتے ہو خان صاحب کہ میں بہت بڑا فنڈ ریزر ہوں پاکستان کا, تو آپ کراچی کے لیے فنڈ ریز کرو. کراچی میں کم ہیں لوگ جو دینے کے لیے ہیں. فنڈ ریز کیا تھا جناب نعمت اللہ خان صاحب نے مشرف سے. میں عثمان صاحب ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. اس پورے ملک کے اندر ایک ملک شہر ہے سیالکوٹ, ایئرپورٹ بنا لیا اس نہیں شہر کی ساری سڑکیں سیالکوٹ کے تاجروں نے بنائی ہیں. سیالکوٹ کا ایئرپورٹ تاجروں نے بنایا ہے. وہ تو موٹر وے کے پیسے بھی اٹھانے کو تیار تھے. اور کس نے بنایا؟ پھر ہم باتیں کریں گے تو خان صاحب جو ہے ان کا غصہ آسمان پہ چڑھتا ہے. کراچی کا تاجر یہ نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا. ان میں اعتماد کس نے بھرا؟ پھر ہم کہیں گے تو پھر وہی میں کہتا ہوں نا کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے, لیکن دیکھو لوگوں میں دوبارہ نون لیگ پاپولر نہ ہو جائے, اگرچہ ان کی اپنی خرابیاں تھیں, بہت کچھ تھا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک مثال ہے آپ کے سامنے. 1 روپیہ خرچ نہیں کیا گورنمنٹ نے سیالکوٹ کی شہر کی سڑکوں کے اوپر, اور آج دیکھیں انکروچمنٹ ہے ہی نہیں اس شہر کے اندر. وہ اونرشپ ہے بھائی, وہ ایئرپورٹ انہوں نے خود بنایا, ایئرپورٹ تک روڈ انہوں نے خود. آپ نے تو نون لیگ وغیرہ نے تو آپ کس زمانے میں تھا, مشرف نے شروع کرایا تھا ان سے کہہ کے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کو ٹھیک کرنے میں اس میں گھنٹہ لگتا ہے. کسی این جی او کو پاکستان کا کوئی کانسٹیٹیوشن کام کرنے سے نہیں روک سکتا. پبلک کمیونٹی, سر دنیا میں ہوتا کیا ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو کمیونٹی. یہ جو شیر شاہ سوری نے سڑک بنائی تھی, مثال میں آپ کو دیتا ہوں, شیر شاہ سوری نے خود سڑک بنائی تھی. اس نے ایک کوس کے درمیان طے کر لیا تھا کہ اس علاقے کے رہنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس ایک کوس میں 3 چیزیں کریں گے. وہ ایک تو وہ کنواں کھودیں گے تاکہ پانی ہوگی, ایک اس علاقے کے اندر ڈاک کی چوکی بنائیں گے, ایک اس علاقے کے اندر سرائے بنائیں گے چھوٹی سی تاکہ لوگ رہ سکیں, اور درخت لگائیں گے پورے اس کے اوپر. آپ ذرا سا پرانی جو جرنیلی سڑک کی روڈ کی دیکھیں, جو پرانی الائنمنٹ ہے, اس الائنمنٹ کا آج بھی آپ کو 500-600 سال پرانے برگد کے درخت نظر آئیں گے. اس نے کوئی سی این ڈبلیو کا محکمہ قائم کیا تھا, اس نے کوئی وہاں کا یہ کیا تھا کہ مجھے ایکسپورٹ سے جب پیسہ آئے گا, ریونیو آئے گا, کلیکٹر سے لگاؤں گا. سب جھوٹ بولتے ہیں, سب غلط بیانی سے کام لیتے ہیں. کوئی نہیں چاہتا کراچی کو ترقی ہو جائے. ہر ایک کا گھر وہی ہے. کس کا گھر وہاں نہیں ہے؟ پیر پکاڑا کا, کس سندھی کا گھر وہاں نہیں ہے؟ کس پنجابی کا گھر وہاں نہیں ہے, رشتہ دار وہاں نہیں رہتے؟ کس پٹھان کے رشتہ دار وہاں نہیں رہتے؟ کس بلوچ کے, بلوچ تو سارے رہتے وہی ہیں. 3 مہینے کوئٹہ سے اٹھتے ہیں اور آگے تارک روڈ کے اوپر بیٹھ کر سجیاں گاتے ہیں. کون ہے پاکستان کا سٹیک ہولڈر جس نے کراچی کے اندر اپنے سٹیکس نہیں ہے؟ اس کے باوجود سب کے, لیکن نہیں کراچی کا کوئی اور آگے کراچی سب کا, کراچی کا کوئی نہیں. بھائی وسیم اختر صاحب اگر آپ کو نہیں تو چھوڑ جاتے. یہ جتنا ریونیو جو کچھ الطاف حسین کر سکتا تھا کراچی کے لیے, کوئی بھی نہیں کر سکتا. لوگ جان دیتے تھے اس کے لیے. اگر وہ کہتا نا کہ میں تمہاری کھوپڑیاں چاہتا ہوں تو اس کی بنیادوں میں رکھی جائیں, لوگ کھوپڑیاں بھی دے دیتے اپنی. اس حد تک اس کی فالوئنگ تھی. پاگلوں کی طرح کوئی کسی کو چاند میں نظر آ رہا ہے, کسی کوئی کچھ نہیں کیا آپ نے, ردی کر کے آپ اس شہر کو چھوڑ کے چلے گئے. میں اب کر کون سکتا ہے یہ بتائیں نا. خان صاحب خود کر سکتا ہے اگر چاہے تو. 14 سیٹیں میں آپ کو بتاؤں, خان صاحب 14 ایم این اے خان صاحب خود جا کے کھڑے ہو جائیں کہ یہ 14 ایم این اے بھیک مانگیں, عیدی کی طرح کھڑے ہو کے لوگ دیں گے, ہم کام کرنا چاہتے ہیں. کم از کم ایک عمران خان صاحب کے اوپر کوئی الزام لگایا جاتا ہے. الیکٹرک کا معاملہ تو حل نہیں ہوا. اور یہ صاحب تو کے الیکٹرک کا اس لیے حل نہیں ہوا کہ کے الیکٹرک آپ کرنا نہیں چاہتے ہو نا. عمران خان صاحب کیا مسئلہ پتا ہے کہ میں بتاؤں آپ کو, عمران صاحب سے گندی سیاست میں اندر آ گئے ہیں. عمران خان صاحب ایک الزام تو یہ نہیں لگایا تھا کہ وہ بے ایمان نہیں ہے, اس کے کوئی سٹیکس نہیں ہے, ہی از دی کلین پالیٹیشین. میں عمران خان کا آج بھی سمجھتا ہوں کہ بہت سارے مسائل حل کر سکتا ہے اگر وہ خرابی نہ کرے. عمران خان مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان گندی پالیٹکس میں آ گیا. کراچی کا مسئلہ کے الیکٹرک کا حل کر دیں تو مسئلہ ختم ہو گیا. تو عبداللہ شاہ کو گالی کون دے گا؟ عبداللہ شاہ کے بیٹے کو, فرات شاہ کو. پھر کراچی کی سندھ گورنمنٹ کو گالی کون دے گا؟ وہ حل اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ کراچی ایک ناسور بنا رہے اور تاکہ سندھ گورنمنٹ کو انگلی اٹھائی جا سکے. چلے جی, پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوا ہے. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.